اصل میں بر صغیر میں صرف کربلا کے حوالے سے ہی نہیں، پوری جو اسلامی تہذیبی کلیت ہے وہ ایک بڑی ہی منفرد انداز میں نشو و نما پا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اقبال نے اپنے لیکچر میں 1930 کے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ جب ہم ایک الگ ملک بنا لیں گے تو ہمیں یہ موقع ملے گا کہ اسلام کے چہرے سے عرب کلچر کی استعماری چھاپ کو اتار سکیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی، یہ لکھی ہوئی اس کے نثر کے جملے میں بتا رہا ہوں، 1930 کے خطبے میں یہ لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی منفرد قسم کی یہاں سے اسلامیت جو ہے وہ، یعنی جسے آپ کہیں کہ خالص اسلامی جو اصل روح کے مطابق ہے وہ، یہ اس کی طرف ہمارے انٹلیکچول کا دھیان ذرا کم۔ بہت آپ نے بڑی بات کی، لیکن میں اس میں اور جاننا چاہوں گا، ہمارے سننے والے پریشان ہو گئے۔ جی یہ تقدس آپ کو ملتا ہے بر صغیر میں، یہ اقبال کی اسی فکر کے نتیجے میں؟ جی میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ دیکھیں، اگر آپ مجھے اس کے اثرات بتانا چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو میں کہتا ہوں دو طرح کی مذہبیت ہوتی ہے، پیغمبر کی موجودگی میں الوہی مذہبیت ہوتی ہے، اور پیغمبر کی وفات کے بعد تہذیبی مذہبیت کا دور ہوتا ہے۔ تو یہ جو تہذیبی مذہبیت ہمارے ہاں ہے، آپ اس کا فرق دیکھیں، یہ ایران میں اور پاکستان کے علاقوں میں آپ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باشو با محمد و شاہ، یہ سعودی عرب میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ مختلف علاقوں کی جو تہذیبی مذہبیت میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جیسے جیسے کسی مقامی کلچر کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے اسلام کا، تو وہ 4 درجات سے گزرتا ہے اس کا عمل۔ پہلا درجہ ہے تشمیلی کا، وہ جو آفاقی صداقتیں ہیں جس پہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو اچھائی اور برائی کا شعور وہبی طور پر دیا ہوا ہے، ان کو ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے، میں اس کو تشمیلی کہتا ہوں۔ اور دوسرا ہے ترمیمی، کہ کچھ چیزوں میں آپ اسلامائز انہیں کر لیتے ہیں، ان کی شکل بدل لیتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں بھجن کو قوالی بنا لیا، یہاں دیوی دیوتاؤں کے جلوس نکلتے تھے، ہم نے ذوالجناح کا جلوس نکالنا شروع کر کلچر کا مقابلہ اور ہم نے عید میلاد النبی کا اس کا کنٹینٹ بدل دیا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ ہوگی ترمیمی۔ اور تیسری ہے تنسیخی، جن سے کسی صورت کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہماری تہذیبی روح اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے، جیسے ستی ڈسکارڈ ہو گئی۔ جیسے آپ دیکھیں صدیوں کا آپ کا حیاتیاتی عمل کہ آپ گوشت نہیں کھاتے تھے، کسی ہندو کے گلے سے ذرا لقمہ اتار کے دکھا دیں گوشت کا، تو جس دن وہ مسلمان ہوتا ہے ہندو، وہ گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے گائے کا۔ یہ کوئی چھوٹا انقلاب ہے۔ اچھا، پھر ذات پات کا مسئلہ، تو یہ ہو گیا تنسیخی۔ اور ایک بڑا اہم اس کا جہت ہے، وہ ہے تخلیقی۔ اگر کسی بھی کلچر میں نئی باتیں پیدا نہیں ہو رہی تو وہ مردہ کلچر ہو جاتا ہے، اس میں ارتقا نہیں ہے۔ اقبال نے آپ کو بتایا کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان۔ علی صاحب، کیا پھر یہ ایک نیا موضوع آپ نے کھول دیا، میں چاہوں گا اس کو سمیٹ کے اردو مرثیے پر برصغیر کے بعد یہ چاروں عناصر جو آپ نے بیان کیے ہیں، یہ منطبق ہوتے؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، یہ اصل میں ایک ساتھ نہیں، یہ گرو کیا ہے نا، آہستہ آہستہ پورا سفر تہذیب۔ اچھا، یہ جو آپ دیکھیں کہ مرثیہ جو ہے مخصوص ہو گیا مسدس کے ساتھ، حالانکہ مرثیہ جو ہیں وہ آزاد نظم میں بھی کہے جا رہے ہیں، وہ ہائیکو میں بھی کہے جا رہے ہیں، موضوع وہی غزل کی شکل میں موضوع ہے، کہ ایکچولی تو موضوع ہے۔ ایک بات کی طرف میں اور ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اصطلاح کا جو لغت کا معنی ہوتا ہے وہاں تک محدود نہیں ہوتی بات۔ اب رسائی ادب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے رونے دھونے کا لٹریچر کریٹ کرنا ہے، اس میں حق گوئی کا پہلو ہے، اس میں صبر و استقامت کا پہلو ہے، قربانی کا ہے، ایثار ہے، شجاعت کا پہلو ہے، اس میں ایثار ہے، اس میں رشتوں کے احترام کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، یعنی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ میں ایک شعر سے ذرا اپنا شعر تو سنانا نہیں چاہیے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے مثلا میرا حضرت امام حسین کے بارے میں یہ شعر ہے کہ وہ شہ رنج و رجا ہے، وہ شہ رنج و رجا ہے، وہ شہ رنج و رجا ہے، سو یہ اس کا شاعر، نظر کو چشم رواں قلب تپاں لایا۔ واہ سبحان اللہ۔ میں ہلال نقوی صاحب کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں بہت سے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کا کہنا مستند ہے۔ میں وہ جو آپ بتا رہے تھے، ہاں مجھے شاید اس کے سارے مرحلے یاد نہ ہوں، اس کی ضرورت بھی نہیں سر، وہ انٹرنیٹ پہ سب کو مل جائے گی۔ جو ٹیکنیک بنائی گئی ہے برصغیر میں، کیا وہ کسی مجبوری کے تحت بنائی گئی ہے یا مرثیے کو الگ کرنے کے لیے بنائی گئی؟ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ
یہ جو تہذیبی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں نا، اظہارات ہوتے ہیں، یہ کسی پلاننگ سے نہیں ہوتے. یہ آپ کی جو وابستگی ہوتی ہے، آپ کی جو تخلیقی واردات ہوتی ہے، وہ آپ کو مثلا میر انیس کا جو ایک لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا، جس طریقے سے وہ شیئر کروانا چاہتے تھے، جیسے وہ کہتے ہیں نا تصویر لیے پھرتے ہیں ایک اپنی دھن ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں بسا دیں، تصویر لیے پھرتے ہیں یک اپنی نظر میں. تو جیسے کوئی بندہ خود محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے. میں ابھی آپ کی